کرام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلقنا وجعلنا من امت حبیبہ المصطفیٰ، والصلاة والسلام علی ہادی الصراط الحکمت والہدی، اشرفینا و اکرمینا محمد المصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ہم سب کا رب، خالق کل، مالک کل ہے، تن تنہا ہے، بے نیاز ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی صفات جیسی بھی کسی کی خوبی اور صفات نہیں، وہ ہر اعتبار سے بے مثال اور بے نظیر ہے، اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو آمنہ کے دلارے، عبداللہ کے لخت جگر، ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بارگاہ ناز میں امام عشق و محبت ادباً کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیں ایک بار بآواز سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ اے بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، یاد رکھیں ہم لمحہ بلمحہ، سیکنڈ بہ سیکنڈ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سب کو اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ یہ اندھیرا بڑا سخت ہوگا، بڑا ہی پیچیدہ ہوگا۔ اس اندھیرے سے بچنا ہے تو ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی ہوگی، اللہ پاک کا حکم ماننا ہوگا، اور جب اس دنیا سے ہم جائیں تو ایمان و ہدایت لے کر کے جائیں، تقوی لے کر کے جائیں۔ اگر یہ سب مل گیا تو سبحان اللہ، اور اگر نہ ملا تو یاد رکھیں قبر کے اندھیرے سے ہمیں کوئی بچا نہیں پائے گا، جہنم کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اب ہدایت کیسے لیں؟ کیا ہے ہدایت؟ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، فرض کی پہلی 2 رکعت میں، نفل اور سنت کی ہر رکعت میں، اور واجب کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم بارہا اللہ تعالیٰ سے عریضہ پیش کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ مطلب یہی ہے، مولا جب ہمارا خاتمہ ہو تو سیدھے راستے پر ہو، ہدایت پر ہو، ایمان پر ہو، تقوی پر ہو۔ کون سا تقوی، کیسا تقوی، کیسی ہدایت؟ تو آگے ہم یہ دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 2 دعائیں، یعنی کہ 2 طریقے کی دعائیں ہیں۔ فرمایا کہ مولا ہدایت کا راستہ ان لوگوں کا ہو جن پر تو نے انعام کیا ہے، ایمان ویسا ہو جن ایمان والوں اور یقین والوں پر تیرا اکرام ہوا ہے، ہمارا خاتمہ ایسا ہو جیسا تیرے نیک بندوں کا خاتمہ ہوا ہے، اور مولا شیطان کا پیروکار، دنیا داروں کا پیروکار، یہود و نصارہ کا پیروکار نہ بنانا، کیونکہ تیرا ان پر غضب ہوا ہے۔
یہ بہکے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، صراط الذین انعمت علیہم، ہم جب دعا کرتے ہیں تو اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، ہم کوشش کتنی کرتے ہیں؟ بھئی ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جب ہم دعا کر رہے ہیں مولا ہمیں ایمان پر چلانا، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، مولا ہمیں تقوی والی زندگی دینا، تو ساتھ میں یہ بھی دعا کر رہے ہیں مولا ان لوگوں کی تقوی والی زندگی ہمیں عطا کرنا جن لوگوں پر تو نے انعام و اکرام کیا۔ یہ انعام و اکرام یافتہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اکرام کیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ نے خود ایک مقام پہ فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے نبیوں پر انعام کیا ہے، صدیقین پر انعام کیا ہے، شہداء اور نیک لوگوں پر انعام کیا ہے۔ اب آپ اور ہم ان لوگوں کے راستے پر کیسے چلیں گے؟ سادہ سا سوال ہے۔ آپ یہی کہیں گے کہ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہم ان کو جانیں کہ ان کا کردار کیسا تھا، ان کی سیرت کیسی تھی۔ ابھی جو سیزن چل رہا ہے وہ حج کا مہینہ، پھر قربانی، یہ تمام مناسک کس کی یاد دلاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ نبی برگزیدہ ہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، ہمیں ان کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ ان کی سیرت پڑھ کر کے ہمیں جو ہے پھر یہ دعا کرنی چاہیے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور راستہ بھی اس نیک بندے کے راستے پہ چلا جو تیرا خلیل ہے، جو تیرا خلیل ہے، جو تیرا دوست ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گل ستاں پیدا۔ عزیزان محترم، ہوتا یہ ہے کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں، میں نے جیسے بتایا کہ ہم ہر رکعت میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار تو بغیر نماز کے بھی ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، دعائیہ کلمات ہیں یہ، لیکن ہم پڑھ نہیں رہے ہوتے کہ اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا وہ لوگ تھے کیسے، ان کا کردار کیسا تھا۔ حضرت ابراہیم یہ ابن کریمن سے بنا ہے، ابراہیم جو نام ہے یہ ابن کریمن سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مہربان باپ۔ یہ اتنے بڑے مہربان باپ ہیں کہ تقریباً تمام انبیاء ان کی اولاد ہے، تقریباً اکثر و بیشتر انبیاء اعظام ان کی اولاد میں آتے ہیں، اور ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہے۔ آپ کا حلیہ شریف کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کے حلیہ شریف کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے، جس میں ہمارے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان سے ملاقات کی۔ ایک قبیلے کا حضور نے نام لیا اور پھر فرمایا اس قبیلے کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پتلے دبلے سے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ معراج کی رات میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ کے ہیں، متوسط قد کے ہیں، اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ایسے تر و تازہ تھے، ایسے تر و تازہ تھے جیسے لگتا تھا ابھی حمام سے نکلے ہیں، غسل خانے سے نکلے ہیں، یعنی ایسے تر و تازہ ہیں، رنگ بالکل سرخ ہے اور آپ متوسط قد کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے کہ معراج کی رات میں نے جد امجد حضرت ابراہیم سے بھی ملاقات کی ہے، ان کی اولاد میں سب سے زیادہ اپنے دادا حضرت ابراہیم کے متشابہ ہوں۔ پتہ چلا جو صورت ہمارے آقا کی ہے وہی صورت حضرت ابراہیم کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بہت تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بھی ملتا ہے، اجمالی طور پہ بھی ملتا ہے۔ اجمالی طور پہ تو قرآن میں جگہ بہ جگہ آپ کا ذکر ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ 13 صورتوں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، 13 صورتوں میں۔ اب 13 صورتوں میں رب نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو ہمیں گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، حضرت ابراہیم کے طریقے کو گہرائی کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کتنا حسین ہے، اور پھر آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کی جو ادائیں ہیں قربانی کی شکل میں، حج کے ارکان کی شکل میں، وہ اس امت پر برقرار رکھی گئی ہیں، اور یہ امت ان اداؤں کو اپنا رہی ہے۔
تو عزیزان محترم، اس لیے ہم سب کو جاننا چاہیے، اور میں ان 13 صورتوں میں سے ایک صورت سورہ انعام میں سے کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے پیش خدمت کروں گا، پھر اس پہ جو نکات ہوں گے وہ عرض کروں گا۔ اس سے پہلے یہ بھی سنیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ابو الضیفان بھی کہلاتے ہیں۔ ابو الضیفان کا مطلب ہوتا ہے مہمانوں والے، میزبان، سب سے اچھا میزبان جو ہوتا ہے اس کو ابو الضیفان کہہ دیا جاتا ہے۔ ابو الضیفان مہمانوں والے، یعنی ہمیشہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ مہمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ اچھا، حضور کا فرمان ہے اس حوالے سے کہ حضرت ابراہیم ہی دنیا کے پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اتنے انتظام و انتصرام کے ساتھ مہمانوں کو کھانا کھلایا ہے، ان سے پہلے کسی نے کھلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن مہمان کو ڈھونڈتے واپس اپنے دروازے پہ آ گئے۔ دروازے پہ آئے تو وہاں ایک فرشتہ انسانی شکل میں موجود تھا، اور فرشتے نے سلام کیا، وعلیکم السلام۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تو ڈھونڈ رہا تھا، آپ میرے دروازے پہ مل گئے، چلے دسترخوان سجا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کے ایک مقبول بندے کو خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ کہا وہ مقبول بندہ کون ہے جس کو آپ خوشخبری سنانے آئے ہیں؟ اللہ۔ تو فرمایا وہ آپ ہی ہیں۔ فرمایا میں ہوں؟ کہا آپ ہی ہیں۔ کہا خوشخبری کیا ہے؟ کہا خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو اللہ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ اسی سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا نام کیا ہے، لقب کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیا ہے، اس بارے میں آپ نے سنی لیا۔ تو اب اللہ پاک خود کہہ رہا ہے ابراہیم کو یاد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اے سیدھی راہ پہ چلنے والو، حضرت ابراہیم کے کردار کو پڑھو، ان کے کردار پر عمل کرنے کی کوشش کرو، تو جا کے ہدایت کا راستہ تمہیں ملے گا، تو جا کر کے تم ہدایت پر گامزن رہو گے، تو جا کر کے تمہارا دل نور سے منور ہوگا۔ ابراہیم کو یاد کرو۔ ابراہیم کو یاد کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور ابراہیم کو یاد کرو لِأَبِيهِ آزر، جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ اب اس میں علماء اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آزر ہے یہ حضور حضرت ابراہیم کے چچا ہیں۔ آپ کے ابا کا نام تاریخ ہے۔ کیا نام ہے؟ تاریخ نام ہے۔ ذرا بولیے، آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ تاریخ نام ہے۔ اب یہاں پر آزر کو باپ کہا ہے۔ عموماً قرآن پاک میں ایسی اور حدیث میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں چچا کو بھی باپ کہہ دیا گیا ہے۔ جیسے آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے وَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے، ہم تیرے باپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے خدا کی، اسماعیل و اسحاق کے خدا کی، جو ایک ہی خدا ہے۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے یعقوب، ہم تیرے خدا اللہ کی عبادت کریں گے، تیرے باپ دادا کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اچھا، باپ دادا میں نام کس کا لیا؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ یعقوب بیٹے ہیں کن کے؟ حضرت اسحاق کے۔ حضرت اسحاق بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت ابراہیم کے۔ تو حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، لیکن باپ کہہ کر کے اللہ نے نام شمار کیا تو پہلے ابراہیم کا نام شمار کیا، پھر حضرت اسماعیل کا۔ اسماعیل چچا لگتے ہیں یعقوب کے، اور باپ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ چچا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، چچا کو بھی باپ۔ قاعدہ یہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر یہ آزر کو چچا کہا گیا، علماء اہل سنت نے کہا، اور ان کے باپ کا نام تاریخ بتایا گیا، ایسا آخر کیوں؟ ایسا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ جو آزر تھے، یہ آزر یہ بت پرست تھے۔ اب اگر آپ مزید علمی تفصیل میں جائیں تو پھر آزر تو بت کا نام بھی بتایا گیا، کوئی شخص وجود میں ہی نہیں تھا، یعنی
اگر آپ کتابی دنیا کی بات کریں تو کتابوں میں تو جناب بہت کچھ کہا گیا ہے. کتابوں میں آزر کہا گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں تھا، یہ تو ایک بت کا نام تھا، اور حضرت ابراہیم اس سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہتے تھے. سمجھے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں کی بات ہر بات نہیں مانی جاتی، وہ بات مانی جاتی ہے جو معقول ہو. معقول کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا کا نام ہے طارق. اچھا، طارق ہی کیوں ہے، آزر کیوں نہیں ہے؟ تو آزر چچا اس لیے کہا گیا کیونکہ جو حضرت ابراہیم کے بابا ہیں وہ مشرک ہو نہیں سکتے. قرآن نے مشرک کو نجس کہا ہے، اور یہ کہیں بھی ہو نہیں سکتا کہ نبی کا باپ نجس ہو. تو حضرت ابراہیم کیوں، اس پر حضور کا فرمان بھی موجود ہے. فرمایا حضور نے میرا نور منتقل ہوتا ہوا پاک نسلوں سے چلتا ہوا حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، اور پھر میں حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا. تو حضور کا یہ فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور پاک جس پشت سے آپ کا نور چلتا آیا، وہ ساری پشتیں، وہ سارے افراد پاک اور صاف اور ستھرے اور مومن ہیں. اس لیے یہ اصول قائم کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بابا ہیں ان کا نام تو طارق ہے، اور یہاں جو ابی کا لفظ بول دیا گیا آزر کے لیے، یہ آزر حضرت ابراہیم کے بابا نہیں تھے، چچا تھے. ایسا عربی میں ہوتا ہے، چچا کو بھی باپ بول دیا جاتا ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، ردو علی ابیہ، میرے پاس میرے باپ کو بھیج دو. یہ صحابہ سے حضور نے مخاطب ہو کر کے کہا میرے پاس میرے بابا کو بھیج دو. اب میرے پاس میرے بابا کو بھیج دو، آپ بتائیں حضرت عبداللہ حضور کے بابا ہیں یا نہیں ہیں؟ اور حضرت عبداللہ کا وصال کب ہو گیا تھا؟ جب حضور ابھی دنیا میں تشریف لائے ہی نہیں تھے. 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے موقع پہ صحابہ کو حضور نے مخاطب کر کے کہا میرے باپ کو میرے پاس بھیجو، ان کو میں سمجھاؤں گا، ان کے ساتھ میرا مسئلہ ہوگا. یعنی حضرت عباس کے بارے میں کہا. اور حضرت عباس کون ہیں؟ حضور کے چچا ہیں. حضور کے کیا ہیں؟ چچا ہے. تو مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ابی لفظ، ابا، ابو، ابن، یہ جو لفظ ہے یہ لفظ جناب عالی صرف باپ کے لیے نہیں بولا جاتا، چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ایسی مثالیں قرآن حدیث میں بھری پڑی ہیں، اور اہل عرب بھی اس چیز کو، اس ٹرم کو استعمال کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم کا جو چچا ہے آزر، اس کا ذکر کیا گیا. فرمایا گیا کہ ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا اتتخذوا اصناما آلہا، کیا تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا بنا رکھتے ہو؟ کیا تم ان کو خدا بنا رکھا ہے تم نے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. گویا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے خاندان سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا. فرمایا میں تمہیں بھی اور ساری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. قوم کو بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے تھا کہ آپ ایک خدا کی عبادت کرتے. ایک خدا کو چھوڑ کے آپ نے ساروں کی عبادت شروع کر دی، اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے ان کی عبادت شروع کر دی. چاند، سورج، ستاروں کی عبادت شروع کر دی. آپ نے نمرود کی عبادت شروع کر دی. تو گویا کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا نکلا؟ حضرت ابراہیم کا طریقہ یہ ہے، او بھائی چوراہے پر لمبے لمبے فتوے جھاڑنے والے، او بھائی مسجد میں آ کر کے لمبی لمبی حدیثیں بیان کرنے والے، حضرت ابراہیم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو سنبھال، پہلے جا کے گھر میں تبلیغ کر، پہلے جا کر کے بسم اللہ اپنے بچوں کو سکھا، پہلے جا کر کے اپنی بیوی بچوں کو اسلام کے احکامات سکھا. تو سوچتا ہے کہ صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اسلام کے احکامات سکھائے جاتے ہیں، گھر میں اسلام کے احکامات نافذ نہیں ہوتے؟ حضرت ابراہیم کا طریقہ یہ ہے، تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا جائے تو پہلے اپنے افراد سے کیا جائے، جیسے کہ بالکل واضح ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی. یعنی جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دینی سمجھ عطا فرمائی،
قدرت کی معرفت عطا فرمائی، ایک خدا کی پہچان عطا فرمائی۔ عارف باللہ جیسے ہم نے حضرت ابراہیم کو بنایا، ایسے ہم نے حضرت ابراہیم کو کائنات کا چپا چپا دکھایا، اور حضرت ابراہیم بھی دیکھتے گئے، حضرت ابراہیم بھی دیکھتے گئے۔ آپ کے پاس اور ہمارے پاس بھی موقع ہے کہ ہم کائنات کو بھی دیکھیں، خدا کو بھی پہچانیں۔ حضرت ابراہیم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ اگر تم حضرت ابراہیم پر چلنا چاہتے ہو تو آؤ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی طرح ایک خدا کو پہچانو۔ اور ایک خدا کیسے پہچانیں گے؟ مقولہ مشہور ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانے گیا وہی خدا کو پہچان گیا۔ اپنے آپ کو پہچانیے، آپ اور ہم خدا کو پہچان لیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ خدا کو پہچانیے، اللہ کو پہچانیے، اللہ ہے کیا، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی خوبیاں کیا ہیں، اللہ کو پہچانیے۔ دوسرا یہ کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھیے۔ آپ موبائل پہ مجرے دیکھ رہے ہیں، آپ موبائل پہ ٹک ٹاکر کو دیکھ رہے ہیں، آپ موبائل پہ جناب گانے سن رہے ہیں، موویز کو دیکھ رہے ہیں، کیا اللہ کی کائنات یہ ہے؟ یہ تو انسان کی ایجاد کی ہوئی چیزیں کو دیکھ رہے ہیں۔ آؤ ابراہیم کی سیرت پر عمل کرو اور کائنات میں بنائی ہوئی قدرت کے خزانوں کو دیکھو۔ حضرت ابراہیم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا دکھایا؟ اس میں بڑا سبق ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں آتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں ہے اس کی تفصیل، کہ حضرت ابراہیم کو قبۃ الصخرا پہ کھڑا کیا گیا۔ مسجد اقصی میں وہ جو پیلا گنبد ہے نا، اس گنبد پہ لا کے کھڑا کیا گیا۔ اب اس گنبد پہ لا کے کھڑا کیا گیا، حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم خوب غور سے آسمان کی طرف دیکھ۔ حضرت ابراہیم نے غور سے دیکھا۔ اب غور سے دیکھا تو حضرت ابراہیم نے کیا دیکھا؟ صرف چاند کو نہیں دیکھا، سورج کو نہیں دیکھا، ستاروں کو نہیں دیکھا، آسمان کو نہیں دیکھا، بلکہ آسمانوں سے اوپر عرش و کرسی سب کو دیکھ لیا، جنت دوزخ سب کو دیکھ لیا۔ جب زمین کی طرف نظر کی تو زمین میں ہر چیز کو دیکھ لیا۔ اس سے ایک بڑا عظیم نقطہ ملتا ہے، وہ یہ نقطہ ملتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز بنائی ہے دیکھنے کے لیے۔ ابراہیم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو دیکھو، مولا ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ یہ ابراہیم جس کو ہم گنبد پہ کھڑا کر کے اپنی کائنات دکھا رہے ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتا تھا ہم پہ؟ کیا ایمان نہیں رکھتا تھا؟ ایک خدا کو نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے ہم اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ یہ یقین والوں میں سے ہو جائے۔ ایک ہے یقین، ایمان اللہ پر رکھنا، اور ایک ہے مشاہدے والا علم، مشاہدے والا یقین۔ جو مشاہدے والا علم ہے نا، دیکھ کر کسی چیز پہ یقین رکھنا، اس کی بڑی عظمت ہے، اور اللہ پاک یہ عظمتیں سب کو نہیں عطا کرتا، اس کو عطا کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کائنات کے چپے چپے کو دیکھیں۔ کیوں دیکھیں؟ اس لیے دیکھیں کہ قرآن نے فرمایا کہ اس سے عین الیقین حاصل ہوگا، اس سے علم الیقین حاصل ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ہر چیز کو دیکھیں، ہر چیز کی بناوٹ کو دیکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے اس پورے مضمون کو اور دعوت و تبلیغ کے اس انداز کو بیان کیا ہے کہ جو بہت ہی مؤثر ترین ثابت ہوا اور بہت بہترین ہوا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے نمرود بادشاہ تھا، یہ بھی اپنی عبادت کرواتا تھا، اپنی عبادت اور اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ ظاہر ہوا ہے، طلوع ہوا ہے، اور اس ستارے کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب، چاند اور سورج سب پھیکے پڑ گئے ہیں۔ اس نے کائنوں کو یہ خبر سنائی، واقعہ سنایا، تو کائنوں نجومیوں نے یہ سنایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے خاندان کو اور تمہارے پوری سلطنت کو بخیر کے رکھ دے گا۔ یہ نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا۔ بزرگوں نے لکھا ہے، حدیث کی محدثین نے، کہ 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اس میں سے ایک نمرود گزرا ہے اور ایک بخت نصر۔ یہ دونوں بادشاہ جو تھے یہ کفار تھے، اور 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا میں حکومت تھی، وہ 2 مسلمان تھے۔ ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان محترم، نمرود نے یہ خواب دیکھا تو اس نے کئی بچوں کا قتل کروایا۔
لیکن جو قدرت میں تھا وہ تو ہونا تھا، جو قدرت چاہتی ہے وہ تو ہو کے رہتی ہے۔ پھر ہوا یوں ہی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اپنی ماں کی شکم مادر میں تشریف لائے۔ ماں کی عمر، والدہ محترمہ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، تو جس کی وجہ سے ان کا حمل ظاہر نہیں ہوا۔ تو ان کے والد محترم نے شہر سے، گاؤں سے بالکل دور جنگل میں جا کر کے آپ نے ایک تہ خانہ بنا دیا تھا، اور اس تہ خانے میں جا کر کے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، اور والدہ محترمہ وہیں چلی جاتی، دودھ وغیرہ پلاتی، اور پھر ایک زمانے تک حضرت ابراہیم اسی تہ خانے میں رہے۔ روایتیں مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے 7 برس تک حضرت ابراہیم اسی تہ خانے میں رہے، کوئی کہتا ہے کہ 10 سال تک رہے، کوئی کہتا ہے کہ 17 برس تک رہے، لیکن ایک لمبے زمانے تک حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اس تہ خانے میں رہے۔ جب اس تہ خانے سے باہر نکلے تو پھر اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے کہاں سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا؟ اپنے گھر سے شروع کیا۔ اچھا کمال ہے، حضرت ابراہیم کی دعوت و تبلیغ اور آپ کے مباحثے کا تذکرہ یہاں مل رہا ہے۔ آپ کا مباحثہ اور آپ کے تذکرہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مباحثہ ہر کوئی نہ کرے، بلکہ وہی کرے جو پختہ یقین والا ہے، جو عظیم علم والا ہے۔ ابھی لوگ ویڈیو دیکھ دیکھ کر کے بیٹھے خوب دبا کر کے بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے فتوے جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے اگر آپ فتوے جھاڑو گے اور ایسے اگر آپ بحث و مباحثہ کرو گے تو پھر تو بڑا مشکل ہے کہ آپ ہدایت لے کے ساتھ میں جاؤ گے۔ آپ جو ہے سیدھے راستے پہ مرو، انتقال کرو، ایسا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ ابھی ایک مسئلہ آیا میرے سامنے بہت ہی عجیب و غریب، اس میں عبرت ہی عبرت ہے۔ بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پہلے آپ پختہ ہو جائیے، پختہ ہونے کے بعد آپ کسی بات پہ بحث کریں تو اچھا بھی لگتا ہے۔ آپ پختہ نہیں ہیں اور پھر بھی آپ کسی بات پہ بحث کرتے جا رہے ہیں تو اس سے آپ کا ایمان ہی کمزور ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں ایمان سلامت نہ رہے۔ ایک مسئلہ آیا کہ جناب ہم نے سنا ہے حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ کیا حدیث پیش کی جا رہی ہے؟ کہ حدیث یہ پیش کی جا رہی ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ فجر کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے فجر کا ٹائم، اور کب تک رہتا ہے؟ طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے تک کس نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کی نماز کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی۔ لیکن وہ حدیث پیش کر رہا تھا کہ اگر تمہاری آنکھ نہیں کھلی صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے تو حضور فرماتے فوراً مصلی بچھا لو، وہی تمہاری نماز ہے۔ وہ کہہ رہا تھا یہ قوم مسئلے بتاؤ کہ بھئی فجر کی نماز طلوع آفتاب کے بعد بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ اور میں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کہا بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، امامہ لگاتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں سامنے رکھ کر کے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ حدیث تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو مطلب بتا رہا ہے وہ غلط بتا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں بندے نماز تو تجھے وقت پر ہی ادا کرنی ہے، اور اگر کبھی تو نے وقت پر نماز ادا نہیں کی تو وہ نماز معاف نہیں ہے، پڑھنی پڑے گی، توبہ سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وقت کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر قرآن جھوٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یاد ہے کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وقت پر نماز پڑھو، اور تو کہہ رہا ہے طلوع آفتاب کے بعد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، حضور کے جو فرامین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے اگر تجھ سے کوئی نماز رہ جاتی ہے تو وہ نماز معاف نہیں ہے، توبہ سے بھی کام نہیں چلے گا، تجھے قضا کرنی پڑے گی اور ساتھ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی، تب جا کر کے مسئلہ حل ہوگا۔ یہ اس کا مطلب، نہ کہ یہ جو تو بتانا چاہ رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور